بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر نے اس حکومت کو بڑا کلیئرلی پیغام دے دیا ہے کہ اب آپ کی حکومت زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے، اور آپ نے جس طریقے سے اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور ٹکراؤ کی پالیسی اپنا رکھی ہے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور پاکستان سلوشن کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان معاملات کو حل کرنے کی طرف نہیں جا رہا۔ اور جنرل عاصم منیر نے بتا دیا کہ عوام طاقت کا محور اور مرکز ہیں، الیکشن میں جانا چاہیے، اور الیکشن اب بڑی واضح سگنل بھیجا گیا اس حکومت کو کہ آپ اب الیکشن کی طرف جائیں، معاملات کو ڈیلے نہ کریں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ڈیٹ فائنل کریں اور پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں۔ جیسے یہ پیغام دیا گیا، دیکھیں اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں جو دن بدن حالات خوفناک ہوتے جا رہے ہیں، بھیانک ہوتے جا رہے ہیں، خطرناک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور یہ اب آخری عشرہ شروع ہو گیا رمضان کا، اس کے بعد عید، اور عید کے بعد جو یہاں پر حالات ہونے ہیں، ابھی اس ٹائم لاسٹ سٹیج پہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لیں، یو اے ای سے کچھ پیسے آنے کی ان لوگوں نے امید لگائی ہے کہ وہاں سے کچھ پیسے آ رہے ہیں، اسی طرح سے سعودی عرب سے اور چائنا سے۔ تو اگر تو یہاں سے پیسے آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جاتی ہے جو کہ عید کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے بعد تو معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن اتنے بہتر نہیں ہوں گے کہ پاکستان کے اندر بالکل ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جانی ہے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو کہ آئی ایم ایف اس ٹائم کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ امریکہ کرنا چاہتا ہے، نہ آئی ایم ایف کرنا چاہتا ہے، نہ عرب ممالک یو اے ای، سعودی عرب، چائنا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس حکومت کی سب سے بڑی جو سٹیک پہ لگی ہوئی ہے پاکستان کی، جو سب سے بڑی اس ٹائم مسئلہ کیا ہے، حکومت جو ہے وہ اس ٹائم سب سے زیادہ نان کریڈیبل حکومت ہے، حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں، حکومت کے اوپر کوئی بھی اعتبار اور اعتماد کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو اگر حکومت ہی مائنس ہو جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے اور نیا الیکشن آ جاتا ہے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، جو بھی حکومت آئے گی، آئی ایم ایف پھر اس کے ساتھ، دیکھیں آئی ایم ایف نے یہ بڑا واضح طور پر پیغام دیا تھا اس حکومت کو کہ آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 3 مہینے رہنا ہے، 6 مہینے رہنا ہے، یا کتنی دیر رہنا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال آپ لوگ ویسے ہی جانے کا ارادہ کر چکے تھے، آپ نے تو پورا ایک پلان بنا لیا تھا، شہباز شریف نے فائنل تقریر بھی لکھ لی تھی، اور تقریر لکھنے کے بعد شام کو قومی اسمبلی ڈیزالو کر کے ملک کے اندر الیکشن کال کرنے تھے، لیکن پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ تو آج سال ہونے کو ہے، یہ ایسے ہی گزارا ہی کر رہے ہیں، تو گزارا ہی ہو رہا ہے، اس وجہ سے آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو صحیح طرح سے سیریس نہیں لیا۔ لیکن اب حالات جس طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے دو ٹوک انداز میں موقف اپنایا، اور اس حکومت کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، اور یہ جو پنگے بازیاں آپ نے کی ہوئی ہے، یہ جو انگل بازیاں کی جا رہی ہیں، ان کو بند کریں، سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے بند کریں۔ آپ کبھی ان کے خلاف ریفرنس بھیجتے ہیں، کبھی جسٹس کی بات نہیں مانتے، کبھی چیف جسٹس کو ڈنڈا دیتے ہیں، کبھی کسی کی توہین عدالت کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی عمران خان کو قتل کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور ملک کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں عوام کا جو آپ نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ دیکھیں عوام کا آج پہلی مرتبہ کسی نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ عوام کے پاس اصل طاقت ہے، عوام کے پاس طاقت کا مرکز اور محور ہے، اور عوام ہی فیصلہ کرنے والی پاور ہے، تو عوام میں جانا چاہیے۔ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں رہتی۔ عمران خان بھی اس ٹائم الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اس ٹائم جو سب سے بڑی طاقت ہے عوام، وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات ان کو سمجھ آنی چاہیے، اب یہ بات ان کو ریلائز ہو گئی ہے۔ دیکھیں اس ٹائم پنڈی جو جی ایچ کیو ہے، وہاں پر بڑے اہم ترین معاملات ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ جو آفیسرز، جتنے ویٹرنز تھے، ایکس سروس مین، جتنے ریٹائرڈ جنرلز تھے، بڑے بڑے ٹاپ کے جنرل، جنہوں نے پاکستان کے سارے معاملات کو بڑا قریب سے دیکھا، خود معاملات کو دیکھا ہے، چلایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے جی ایچ کیو کے اندر جنرل عاصم سے ملاقات کر کے یہ بتایا، جنرل عاصم کو بھی اور اس سے پہلے جنرل باجوہ کو بھی کہا تھا
کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ ہم عمران خان کی سپورٹ نہیں کرتے، ہم عمران خان کے لیے بات نہیں کرتے، عمران خان کے لیے ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ عوام اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو پھر عوام کی بات ہمیں سننی چاہیے، ماننی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام اگر عمران خان کو ووٹ دے۔ اب عمران خان نے بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ اگلا جو پلان ہے وہ بھی اب پبلک کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں عوام اس ٹائم عمران خان کی بات سن رہی ہے۔ عمران خان 2-3 دن بعد قوم سے خطاب کرتے ہیں، اب دوبارہ سے خطاب کیا اور اس کے اندر عمران خان نے اگلے کا جو پلان ہے اگلی حکومت کا، اس کا پلان دیا اور بتایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا جا سکتا ہے، کرائسس سے نکالا جا سکتا ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور عمران خان نے پورا ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا، اور یہ اس سے پہلے بھی عمران خان دے چکا ہے۔ عمران خان جو بھی جلسہ جلوس کرتا ہے، انٹرویو دیتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، پاکستان کی فارن پالیسی دیکھیں، سب سے اہم جو پاکستان کی جو اہم ترین چیز ہے وہ فارن پالیسی ہے۔ آپ کے دنیا کے ساتھ معاملات، تعلقات، دنیا کے ساتھ ڈیلز، دنیا کے ساتھ آپ نے جب کاروباری تعلقات بنانے ہیں تو اسی بیس کے اوپر آپ کا ملک چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اکیلے یہاں پر بیٹھے رہیں، آپس میں لڑتے مرتے پھرتے رہیں اور یہاں پر اور کوئی نہ ہو، کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو، یہاں پر کوئی بھی کاروباری معاملات نہ ہوں، تو اس طرح سے ملک نہیں چل سکتے۔ اب طالبان کی جانب سے بڑی سخت قسم کی رسپانس آ رہا ہے، اور طالبان کی جانب سے پاکستان کے اوپر دیکھیں، یہ طالبان کی پالیسی سے متعلق بات کی ہے جنرل عاصم منیر نے کہ پچھلے دور میں جس طریقے سے ان کو آزاد کیا گیا، ان گروہوں کو آزادی دی گئی اور ان کے ساتھ پیس ٹاک کیے گئی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور یہ دوبارہ ری گروپ ہو گئے اور یہ دوبارہ مل گئے ہیں۔ اب ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے آپریشن لانچ کیا جانا ہے، تو آپریشن کے لیے بھی پیسے چاہیے آپ کو۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ اصل میں جو 2 چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے آپریشن لانچ کرنا ہے، ایک تو پیسہ، دوسرا عوام کا آپ کو سپورٹ ہونا چاہیے۔ عوام کی سپورٹ جب تک آپ کو نہیں ہوگی، آپ ملک کے اندر اس طرح کو آپریشن نہیں کر سکتے آئسولیشن میں۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ آپریشن کرتے پھریں اور عوام کی سپورٹ ہی نہ ہو۔ عوام کی سپورٹ اور پیسہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو آج جنرل عاصم منیر نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، عوام کی جو طاقت اور عوام کی جو پاور ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اہم ترین میٹنگ اور اس کے بعد جی ایچ کیو کے اندر اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں، اور ملک کو اس ٹائم ایمرجنسی، اس ٹائم پاکستان کے اندر ہی واحد آپشن ہے کہ ملک کے اندر فوراً ایک ایسی نگران سیٹ اپ یا پھر ایمرجنسی نافذ کی جائے تاکہ 3-6 مہینے اس کو چلا کے تو انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ ملک اسی طرح سے اس حکومت کے ہاتھ میں دیے رکھا اور انہوں نے ملک کو جس طرح سے چلایا ہے، ملک کا جس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے، تو اگلے 6 مہینے بھی یہی کریں گے، اگلے سال کے لیے بھی یہی کریں گے اور اس کا کچھ نکلنا نہیں۔ اس وجہ سے یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا، ملک کو بچانا، اداروں کو بچانا اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جانا، یہی واحد سلوشن اور راستہ ہے۔